نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ذرا اس صابرہ شاکرہ خاتون کا تصور کیجیے جس کے سرتاج کو قتل کی اعلانیہ دھمکیاں مل رہی تھیں اور وہ ان کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا، حتیٰ کہ صورتحال کی نزاکت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ جب رات کو لوگ اپنے اپنے بستروں پر سونے کے لیے چلے جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے کے بستر پر سلا دیتے تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، مشکل دور تھا، مگر انہوں نے اپنے گھرانے کا مکمل ساتھ دیا۔ اگر انہیں فاقہ کشی کا سامنا ہوا تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ 3 سال کے طویل عرصے بعد بالآخر یہ بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، مگر شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جلد ہی سردار ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سردار ابو طالب کی رحلت کے 3 دن بعد ہوئی۔ بعض نے اسے اس سے مختلف بھی لکھا ہے، مگر یہ طے ہے کہ ان دونوں کی وفات یکے بعد دیگرے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رمضان المبارک 10 نبوی میں ہوئی۔ ان کو حجون کے مقام پر دفنایا گیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تدفین میں شریک تھے۔ جس طرح گھر سے باہر سردار ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت مشفق اور مہربان تھے، اسی طرح گھر کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت آرام پہنچانے والی، بے حد محبت اور عزت و احترام کرنے والی خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی وفات بعض روایات کے مطابق نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سردار ابو طالب کی وفات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج ہوا۔ یہ دونوں ہر آڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پناہ دہندہ ثابت ہوتے تھے۔ ان دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ یہ دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں۔ ان دونوں کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں غم و الم کے جذبات موجزن کر دیے۔ اب دشمنوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی طرف سے زیادہ زیادتیوں کا ایک طور مار بن گیا۔ وہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ سیرت نگاروں نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال لکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔